الصلاة خير من النوم۔ سورۃ المائدہ کا اختتام ہوا۔ اب سورہ انعام کا درس شروع ہوگا۔ سورۃ الانعام مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 6 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے۔ اس میں 20 رکوع ہیں اور 165 آیتیں ہیں، لیکن ایک قول کے مطابق اس میں 166 آیتیں ہیں۔ اور یہ قاعدہ یاد رکھیں، جو مکی صورتیں ہیں ان میں بتوں کی اور شرک کی مذمت بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں انہوں نے کافروں نے 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، صفا مروہ پر بت نصب کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے حج کا پورا کانسیپٹ چینج کر دیا تھا، حج کے دوران بتوں کی پوجا کرتے اور ہر ایک نے مختلف قسم کے بت بنائے ہوئے تھے۔ تو مکی صورتوں میں بتوں کی مذمت، شرک کی مذمت بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح حضور کی رسالت اور قرآن پاک سچی کتاب ہے، اس کے دلائل ہیں۔ قیامت کا ذکر بکثرت ہے، موت کا تصور اس میں بکثرت دیا جاتا ہے، اور مکی صورتوں میں اللہ کی وحدانیت کا بیان بکثرت ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا بیان بھی بکثرت ہوتا ہے۔ اور مدنی جو صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، ان کا اسلوب اس طرح ہوتا ہے کہ ان میں نماز کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کا بیان ہے، دیگر ملک کیسے چلانا چاہیے، آپس کی زندگی میں کیا تعلقات رکھنے چاہیے، اس کا اکثر بیان مدنی صورتوں میں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وجعل الظلمات والنور، اور جس نے اندھیروں کو اور روشنی کو پیدا فرمایا۔ اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی قدر نہ ہو، اور روشنی نہ ہو تو پھر انسان اپنے معاملات کو حل نہ کر سکے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو روشنی دینے والا اور اندھیرے سے دور کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ جب ظلمات اور نور کا ذکر ہے تو اس موقع پر ہم یہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار ہمیں ظلمات سے نکال کر نور میں داخل فرما دے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ سرکشی کرتے ہیں، وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ ذات جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قضى اجلا، پھر ایک وقت مقرر فرمایا، وہ موت کا وقت ہے۔ تم مٹی سے پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، پھر آپ کی اولاد پانی کے قطرے سے پیدا ہوئی اور شان و شوکت بھی حاصل کی، جو کیا وہ کیا، لیکن آخرکار انجام موت ہے، پھر قبر میں جانا ہے۔ اور جس طرح ابتدا میں ہم دنیا میں آئے تھے تو بغیر کچھ لیے آئے تھے، قبر میں بھی جاتے ہیں تو کفن کے اندر جیب بھی نہیں ہوتی، تو جس طرح آئے تھے ویسے ہی جاتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو اعمال سے خالی تھے، اب قبر میں جاتے ہیں تو نیکیاں بھی ہیں، اور اگر گناہ کیے ہیں تو وہ گناہ ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مقررہ مدت ہے اللہ کے پاس، وہ ہے قبر کی زندگی کے بعد قیامت کی زندگی کے لیے اٹھانا۔ ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ ہے، آسمانوں میں بھی اس کی سلطنت ہے اور زمین میں بھی اسی کی سلطنت ہے۔ یعلم سرکم، وہ خوب جانتا ہے تمہاری پوشیدہ باتوں کو، وجہرکم، اور تمہاری اعلانیہ باتوں کو، ویعلم ما تکسبون، اور جو تم کام کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. جب بھی کافروں کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے تو یہ کافر لوگ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اس نشانی کو تسلیم نہیں کرتے. فقد كذبوا بالحق، پس بے شک ان کافروں نے حق کو جھٹلایا. لما جاءہم، جب وہ حق ان کے پاس آ گیا. فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، ان قریب ان کے پاس ان چیزوں کی خبر آ جائے گی جن چیزوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وہ قیامت کا مذاق اڑاتے، قبر کے عذاب کا مذاق اڑاتے، جہنم کے عذاب کا مذاق اڑاتے، بلکہ وہ تو اس کا بھی مذاق اڑاتے کہ قرآن پاک میں ہے کہ جہنم میں ایک درخت ہوگا جو کانٹے دار درخت ہوگا، وہ درخت جہنمیوں کو کھانے کو دیا جائے گا. تو یہ کافر ہنستے اور کہتے، ایک تو کہتے ہیں کہ وہ آگ اتنی خطرناک ہوگی کہ وہ ہڈیوں تک کو گلا دے گی، اور دوسرا کہتے ہیں کہ جہنم میں درخت بھی ہوگا. تو اگر آگ ہے تو درخت کہاں سے ہوگا؟ درخت تو آگ کے اندر قائم نہیں رہ سکتا. تو اس طرح سے وہ عقلی اعتراضات کرتے، اور ان کے جوابات قرآن مجید فرقان حمید نے دیے کہ وہ رب جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی قدرت سے کیا بعید ہے. الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم. یہ کافر کہتے ہیں کہ کوئی طوفان، کوئی سیلاب ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. فرمایا کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا. مکناہم فی الارض، انہیں زمین میں وہ قوتیں دی. ما لم نمکن لکم، وہ قوتیں ہم نے تمہیں نہیں دی. ان کی عمر بھی لمبی ہوتی، وہ صحت مند اور تندرست بھی زیادہ ہوتے، اور ان میں طاقت و قوت و لمبائی و چوڑائی بھی ان کی زیادہ ہوتی. پھر وہ پہاڑی زندگی گزارتے، پہاڑوں میں گھر بناتے، ایسے اونچے اونچے گھر بناتے کہ نہ کوئی طوفان پہنچ سکے، نہ زلزلہ انہیں نقصان پہنچا سکے، نہ سیلاب انہیں نقصان پہنچا سکے. لیکن ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے ان پر آسمان سے موسلادھار بارشیں نازل کی. چاروں طرف ہریالی، باغات، پھل، اناج، کسی چیز کی کمی نہ تھی. بلکہ اس زمانے میں تو عالم یہ تھا کہ ہر ایک کے پاس اتنا ہوتا کہ اسے کمانے کی بھی حاجت نہ ہوتی. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور ہم نے نہریں جاری کی، تجری من تحتہم، جو ان کے نیچے سے رواں دواں ہوتی، مگر انہوں نے گناہ کیے، ان نعمتوں کی قدر نہ کی، ناشکری کی. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پس ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا فرمایا. وہ قوم فنا ہو گئی، ان کی جگہ دوسری قوم آ گئی. یہ لوگ کہتے کہ یہ جو کتاب ہے قرآن پاک، اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ اللہ نازل فرما رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. کہتے کوئی اوپر سے آسمان سے کاغذ گرتے ہوئے نظر آئیں اور ان کاغذ کو ہم ہاتھ لگا کے چھو کر دیکھیں تو ہمیں یقین آئے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ارشاد فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، قرطاس کے معنی کاغذ، اور اگر ہم آپ پر کوئی کتاب کاغذوں میں نازل کرتے فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پس اس کتاب کو یہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وقت بھی ضرور کافر کہتے ان هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا جادو ہے. وہ کہتے یہ تو ہماری آنکھوں پر جادو کیا گیا ہے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، وہ کہتے ہیں ان پر یعنی حضور پر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا گیا. کوئی فرشتہ آتا اور وہ ہمیں نظر آتا اور وہ کہتا کہ یہ سچے اللہ کے نبی ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ قانون پیش کیا
کہ اگر جو نشانی امت مانگے، قوم مانگے، وہ نشانی اگر دے دی جائے اور پھر ایمان نہ لائیں تو پھر تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم فرشتے کو نازل فرماتے اور یہ پھر بھی نہ مانتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو معاملہ ختم ہو جاتا اور یہ تباہ ہو جاتے۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ تو ابھی مہلت ہے، وہ سمجھ لیں اور توبہ کر لیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر کوئی فرشتہ آ کر انہیں بتاتا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو فرشتہ تو نور سے بنا ہے اور فرشتہ عام لوگوں کو نظر نہیں آتا، تو سوال یہ ہے کہ اس نور کو وہ کیسے دیکھتے؟ تو وہ فرشتہ بشری لباس میں آتا اور وہ بشر کی شکل میں ہوتا، تبھی انہیں نظر آتا، اس کے علاوہ تو انہیں نظر نہ آتا۔ اب جب وہ بشر کے لباس میں ہوتا تو پھر بھی یہ کہتے کہ فرشتہ ہی نہیں ہے، یہ مانتے ہی نہ کہ یہ فرشتہ ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم ان پر فرشتے کو نازل کرتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم اسے مرد بناتے۔ وَلَلَبَسْنَا، لام زب اللہ کے معنی ضرور، اور لبسنا شک میں مبتلا رہتے، عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو ان پر وہی شک باقی رہتا جس شک میں وہ ابھی مبتلا ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، اور بے شک من قبل کا، آپ سے پہلے رسولوں سے مذاق کیا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کی بے ادبیاں کی گئیں۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو جو وہ مذاق اڑاتے تھے، اسی مذاق نے مذاق اڑانے والوں کو تباہ کر دیا۔ دین کا انہوں نے مذاق اڑایا، اسی مذاق اڑانے نے انہیں تباہ کیا۔